بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے اسے کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی سے کہا کہ جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا۔ عورت سے پوچھا کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تو اچھا، پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے استغفار فرمایا کہ کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا اے علی، میرے شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ یہ بچہ ابھی کمسن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کا علم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ دوم سیدنا عمر ابن خطاب کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر کا عہد خلافت عدل و انصاف کا حسین دور تھا، کسی کے ساتھ ناانصافی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا عمر کے پاس آئی اور کہا کہ اے امیر المومنین، میں مٹی کا تیل لے کر آ رہی تھی کہ زمین پر گر گیا اور زمین نے اسے جذب کر لیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا مٹی کا تیل زمین سے واپس لے کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ گئے جہاں زمین نے مٹی کا تیل جذب کیا تھا، زمین پر دھاڑ مار کر فرمایا اے زمین، اس عورت کا تیل واپس کرو۔ عمر نے کون سا تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ وہاں سے مٹی کے تیل کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ختم نبوت کے مسئلے پر قائم ہونے والے مسلمہ کذاب کے خلاف اسلام کی عظیم الشان
معرکے میں حضرت عمر فاروق کے بھائی حضرت زید بن خطاب بھی شہید ہوئے تھے۔ جب لشکر اسلام واپس ہو کر مدینہ پہنچا تو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے، جو اس لڑائی میں شریک تھے، فرمایا، کیا بات ہے، تمہارے چچا تو اس لڑائی میں شریک ہوں اور تم زندہ رہو، تم زید سے پہلے کیوں نہ مارے گئے؟ کیا تمہیں شوق شہادت نہ تھا؟ جناب عبداللہ نے عرض کیا، چچا جان، اور میں نے حق تعالیٰ سے شہادت دعا اکٹھے مانگی، ان کی دعا قبول ہوئی اور میں شہادت سے محروم رہا، حالانکہ میں نے دعا میں کمی نہ کی تھی۔ قبیلہ بکر بن وائل کی ایک شخص نے ہرا کے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دو۔ چنانچہ وہ قاتل، جو مسلمان تھا، حنین کے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے اسے اپنے عزیز کے بدلے قتل کر دیا۔ ایک معاملے میں حضرت عمر ایک فریق تھے۔ ان کا ایک لڑکا عاصم متعلقہ بیوی سے تھا، لیکن انہوں نے کافی عرصے تک اس بچے کی خبر نہ لی تھی اور وہ اپنی والدہ ہی کے پاس تھا۔ ایک دن حضرت عمر کو موضع جتا جانے کا اتفاق ہوا، جہاں انہوں نے مسجد کے قریب ہی بچے کو دیکھ لیا۔ محبت سے مجبور ہو کر انہوں نے لڑکے کو اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ اسی اثناء میں لڑکے کی نانی، جس نے اس بچے کی پرورش کی تھی، آ گئی اور جھگڑا کرنے لگی۔ دونوں فریق حضرت ابو بکر کی خدمت میں پہنچے اور دونوں نے بچے کی تولید کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ نے فریقین کی بات سن کر بہبود کی خاطر فیصلہ حضرت عمر کے خلاف دے کر بچے کو نانی کے سپرد کر دیا۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب کے عہد خلافت میں ایک شخص نے سیدنا عمر ابن خطاب سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین، گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے محمد بن عمرو نے میری پشت پر 8 کوڑے مارے ہیں اور کہتا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ خلیفہ دوم نے حکم فرمایا کہ محمد بن عمرو کو گرفتار کر کے لایا جائے اور عمرو بن العاص کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب محمد بن عمرو کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا کہ گورنر کے بیٹے محمد عمرو کی پشت پر 8 کوڑے مارو۔ اس متاثرہ شخص نے گورنر کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارے تو حضرت عمر بن خطاب نے اس آدمی سے کہا کہ اب عمرو بن العاص کی پشت پر بھی 1 کوڑا مارو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، عمرو بن العاص نے تو مجھے کوئی کوڑا نہیں مارا، لہذا میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ دوم عوام کے جمع غفیر کے سامنے گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے عمرو بن العاص، تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ ایک جرمنی کی پارسی لڑکی اس واقعے کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے سیرت سیدنا عمر پر 7000 انگریزی کتب جمع کی اور ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی، اور اس نے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جس میں 1000 دنیا کے بڑے دانشوروں نے شرکت کی۔ اس نے مقالہ پیش کیا جس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمدار سیدنا عمر بن خطاب ہے، کیونکہ حضرت عمر نے انسانوں کو تمام بنیادی حقوق دیے، اور آپ کے ان الفاظ
اے عمرو بن العاص، تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آپ سے ملی۔ اس نے شکوہ شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، خلیفہ میرا خیال نہیں رکھتا، میری خبر گیری نہیں کر رہا۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص جس سے میں بات کر رہی ہوں وہی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اماں جی، آپ نے حضرت عمر کو اپنی حالت سے آگاہ کیا ہے کبھی؟ اس پر عورت نے جواب دیا کہ میں کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا کہ اماں جی، اگر آپ عمر کو نہیں بتائیں گی تو عمر رضی اللہ عنہ کو کس طرح علم ہوگا اور آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ عورت نے جواب دیا، اگر عمر میری حالت کی خبر نہیں رکھ سکتا تو اس کو کس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے؟ اس جواب پر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب چونک گئے اور فوری اس کی شکایت کا ازالہ کیا اور خبر گیری کی مہم اور تیز کر دی۔ ایک مرتبہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر کھانا نوش فرما رہے تھے۔ غلام نے آ کر عرض کیا، عتبہ بن ابی فرقد حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی توضیع فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا، سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا، افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔